اور وہ جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، بی بی ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایسے ہی ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے 5 ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ یہ معجزے ہی تو ہے جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہے۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہیں ان کی کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں
مل کر رہے گا، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا، پر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا، پر دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کروانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ معجزے قریب ہے، کیونکہ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر چکمگائے گا۔